حیدرآباد کے دارالسلام میں مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام جلسہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان انعقاد عمل میں آیا۔ شہنشین پر علماء کرام، مشائخ و قائدین موجود تھے۔ اس جلسے میں ہزاروں کی تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ حافظ و قاری عبداللہ صدیقی امام مکہ مسجد کی قرأت کلام پاک سے جلسے کا آغاز ہوا۔ محمد شفیق قادری، محمد مسلم الدین انصاری، راشد عبدالرزاق میمن اور میر وجاہت علی اعظم نے منظوم نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ جلسے کے دوران دارالسلام کا میدان نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ خواتین کی بڑی تعداد نے بھی اس جلسے میں حصہ لیا۔ جلسے میں پھر ایک مرتبہ عوام کو اطلاع دی گئی کہ 12 ربیع الاول کی بجائے اس مرتبہ 15 ربیع الاول مطابق 1 اکتوبر کو مرکزی میلاد جلوس نکالا جائے گا۔ عوام بالخصوص نوجوانوں سے اپیل کی گئی کہ وہ بڑی تعداد میں جلوس میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے شریک ہو۔ اس دوران غیر شرعی حرکتیں نہ کرنے کی پرزور اپیل بھی کی گئی۔ اس جلسے میں مجلس کے ارکان اسمبلی سید احمد پاشا قادری، محمد معظم خان، احمد بن عبداللہ بلالہ، کوثر محی الدین، جعفر حسین معراج، ایم ایل سیز ریاض الحسن آفندی، مرزا رحمت بیگ کے علاوہ کئی قائدین، علماء و مشائخ نے شرکت کی۔ کوئی کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم صفی اللہ، کوئی کہہ رہے ہیں کہ حضرت نوح نجی اللہ، کوئی کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، کوئی کہہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، کوئی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ۔ اس جماعت کے پاس سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا۔ آپ نے صحابہ کی ان باتوں کو سماعت فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، ہاں سنو، آدم ویسے ہی ہیں جیسے تم نے کہا، نوح ویسے ہی ہیں جیسے تم نے کہا، ابراہیم ویسے ہی ہیں جیسے تم نے کہا، موسیٰ ویسے ہی ہیں جیسے تم نے کہا، عیسیٰ ویسے ہی ہیں جیسے تم نے کہا، لیکن سنو کہ میں حبیب اللہ۔ حبیب کا مطلب کیا ہے؟ حبیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات اقدس جو خدا کے پاس سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ حبیب ہے۔ پھر علماء نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حبیب اللہ کہا، تو ان دونوں کا فرق بتایا کہ خلیل اور حبیب کا فرق کیا ہے۔ خلیل وہ ہے جو خدا کی رضا چاہے، اور حبیب وہ ہے کہ جس کی رضا خدا چاہے، وہ حبیب ہے۔ کہ آج دنیا کے اندر ایک نہیں سینکڑوں خونخوار انسان نما جانور امت مسلمہ کی طرف اپنے خونخوار منہ کو کھولے ہوئے، پنجوں کو تانے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا غیرت مند نوجوان ہے جو اپنی غلامی رسالت پہ فخر کر سکتا ہے اور ان بھیڑیوں کے سامنے کہہ سکتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں، تیری مجال نہیں میرا نقصان پہنچائے۔ اپنی غلامی رسالت کی دہائی دے کر کے جانور ہو تو اس سے مانگا جا سکتا ہے، اور یقین کریے وہ جانور کو انسانی لینگویج نہیں آتی، لیکن غلامی رسالت کی برکت ہے کہ شیر ہنہناتا ہے اور راستہ بتا دیتا ہے۔ آج دنیا اسلام کی ضرور دشمن ہے، لیکن وہ اندرونی طور پر رسول اللہ کے ایسے سچے غلاموں کو اس دھرتی پر دیکھنا چاہتی ہے۔ امت مسلمہ کے نوجوانوں کی یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ دولت مند بننا چیلنج نہیں ہے، بہت بڑے آدمی بننا چیلنج نہیں ہے، چیلنج یہ ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں محمد الرسول اللہ کے سچے غلام بننا چیلنج ہے۔
اگر سچے غلاموں کی ایک جماعت تیار ہو جائے اور ایک جوانوں کی اور سچے غلامی کرنے والوں کا ایک گروپ تیار ہو جائے اور ہمت کرنے والے تیار ہو جائے تو وہ اپنی جگہ ہی بیٹھے ہوں گے، لیکن فیصلے پروردگار کے ان کی مرضی کے مطابق ہوں گے، غلامی رسالت کی بنیاد پر ہوں گے۔ آج نوجوانوں کو ایسے کردار کی ضرورت ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اتباع اور فرما برداری کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم عمل کی توفیق نصیب فرمائے، رب العالمین ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرمائے، پروردگار ایمان کا جذبہ ہمیں عطا فرمائے، ایمان کی زندگی اور ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے موقع پر مناسبت سے اس عظیم الشان جلسے میں جمع ہیں۔ یہ تاریخ ساز جلسہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ مسلمان اپنے نبی علیہ السلام سے کیسی قلبی وفاداری، عملی وفاداری اور تعلق قاطر رکھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں کو زیادہ کرتا رہوں گا۔ بارگاہ رب العزت والجلالت میں شکر کے لاکھوں سجدات عرض کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں آج کے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نورانی اور روحانی جلسے میں حاضر ہو کر ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور اور ہمارے دامنوں کو علم کے موتیوں سے بھرنے کا شرف عنایت فرمایا۔ شہر انور کی زیارت کیسے کریں گے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، قیامت کے روز میرے آقا نے اپنی دونوں انگلیوں کو اشارہ کر کے جوڑتے ہوئے کہا کہ قیامت کے روز جیسے جنت میں اس مقام پر رہے۔ میٹھے کے بغیر خوشیاں تو ویسے ہی پھیکی لگتی ہیں۔ بانٹے خوشیاں بیکویل کیک ہاؤس کے خوشنما اور تازہ ترین ڈرائی فروٹ سے بنی چوبے کی پوری اور شاہی چاول کی کھیر کے ساتھ۔ جی ہاں، شہر حیدرآباد میں پہلی مرتبہ بیکویل کیک ہاؤس کی شاندار پیشکش، نمبر 1 کوالٹی کی زعفران، بادام، پستہ اور بھی کئی ڈرائی فروٹس کے میل جول میں تیار کی گئی چوبے کی پوری اور شاہی چاول کی کھیر، جو کھائے ایک بار وہ کھانا چاہے بار بار، کیونکہ ہم رکھتے ہیں آپ کی خوشیوں کا خیال۔ سویگی اور زومیٹو سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ بیکویل کیک ہاؤس، ٹولی چوکی، ایکس روڈ، حیدرآباد۔